الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. حضرات محترم، اہل کتاب اور مشرکین مکہ کی ان باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو اور صحابہ کرام کو زج کیا کرتے تھے. جس طرح یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، تو مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ سے ایسا ہی مطالبہ کیا. انہوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں وقال الذین، کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو جانتے ہی کچھ نہیں تھے، یعنی مشرکین مکہ کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کتاب نہیں تھی. عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، چلو بے شک وہ بدلی ہوئی تھی کچھ نہ کچھ تو تھا. اسی طرح یہود کے پاس بھی تھا، لیکن ان کو تو علم ہی نہیں. اس کے باوجود بتانا مقصود یہ تھا کہ کفر کا ذہن ایک جیسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو. کہ وہ لوگ جو نہیں کچھ جانتے تھے کہتے ہیں لولا یکلمون اللہ، آپ کہتے ہیں اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانیاں کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ایسی بات تھی جس کا جواب کوئی نہیں. تو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی جیسی بات کی تھی، بلکہ اس سے بڑھ کے کہی تھی. تشابہت قلوبہم، آپ دیکھیں کہ دونوں کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. انہوں نے اپنے نبی پہ یہی اعتراض لگایا، اور آپ پہ اگر یہ اعتراض لگ رہا ہے تو یہ تو طریقہ ہے ان کا. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ یہ آیتیں بیان کر رہے ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہے. اور یہ انہیں یقین دلایا کہ ان کی باتوں پہ نہ جائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. یہود تو سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود اس سے بڑا مطالبہ انہوں نے کیا. یہ تو صرف یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے اوپر نشانیاں کیوں نہیں اتارتا. انہوں نے تو کہا تھا اللہ ہمیں دکھاؤ. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ یہ بات یاد رکھیں، یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے آپ فرمائیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ کا کام بشیرن و نذیرا، نیک لوگوں کو خوشخبری دینا ہے
اور برے لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنم والوں کے متعلق نہیں سوال کیا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے۔ آپ نے اپنی دعوت دے دی، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن پہ یہ بات بہت سوار کر لی، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت کہا لست علیہم بمسیطر، اے میرے نبی آپ دروغے نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، اور ہر بندہ جو ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے اسے اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر ہدایت کی طلب پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، پھر ایک دفعہ یہود اور عیسائیوں کی طرف بات کو پھیرا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہر معاملے میں آپ کے متعلق آپ سے ایسی ایسی گفتگویں کرتے، مناظرے کرتے، تو اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کی ملت میں شامل نہیں ہو جاتے۔ آپ دیکھیں ترکی نے کیا کچھ نہیں کیا تھا یورپی یونین میں داخل ہونے کے لیے، ان کا ہر مطالبہ مانا، اور جو وہ چاہتے تھے وہ کچھ اپنے ملک میں انہوں نے لایا، حتیٰ کہ ترکی اس طرح ہو گیا کہ جیسے یہ مسلمان ملک ہی نہیں ہے، اور بالآخر انہیں واپس پلٹنا پڑا اپنے دین کی طرف۔ آج پھر ترکی کے اندر ایک دین کی لہر چلی ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ سب خباثت اور بے حیائی تھی، لیکن سارا کچھ کرنے کے باوجود کیا یورپی یونین نے انہیں قبول کر لیا تھا؟ آج ہم بھی اسی رستے پہ چلے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی خواتین کو گھروں میں رکھنے کے بجائے ہر وقت سیر سپاٹے پہ رکھتے ہیں، ہم انہیں پردہ دینے کے بجائے بے پرد کر کے جو ہے نا ہر جگہ لے جاتے ہیں، ہم اپنا سافٹ امیج بنانے کے لیے ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو یہودی یا عیسائی چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ نے یہ 1400 سال پہلے اپنے نبی کو فرما دیا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم پہ راضی نہیں ہوں گے جب تک حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ اپنے دین کو چھوڑ کے ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو پھر فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور ان کی باتیں مان کے آپ کبھی بھی ہدایت کے رستے میں نہیں آ سکتے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، بڑی غور طلب ہے۔ اللہ نے مخاطب اپنے نبی کو کہا، لیکن اس کا حکم ساری امت کے لیے بھی ہے۔ اگر نبی اس بات سے مبرہ نہیں ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہش کی۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے، آپ اپنے ملک میں اسکولوں سے اسلامی نصاب نکال دو، یہ نکال دیتے ہیں، آپ فلاں کام نکال دو، فلاں نکال دیا جاتا ہے، ایک جہاد کو حرام قرار دو، وہ قرار دے دیا جاتا ہے، نماز کے لیے اس طرح معاملے تنگ ہو جائے وہ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی آپ بھی اگر ان کی خواہش کے مطابق چلے بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کو علم ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یاد رکھو پھر اللہ کے ہاں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص ہر ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے، لو جی اس میں حرج کیا ہے، ہمیں اپنا صاف امیج دنیا کو دینا چاہیے، آخر دنیا کی اقوام کے ساتھ چلنا ہے،
یاد رکھیں آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ پلٹ کے ان کی ملت میں داخل نہیں ہوں گے وہ آپ پہ راضی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنی ملت پہ قائم رہیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، اگر یہی چھوٹ گیا تو پھر یاد رکھیں عزت نام کی کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو پھر اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، دی ہم نے ان کو کتاب اور وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق ادا کرنا کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہے یہ شاید تجوید سے اچھے الفاظ سے پڑھنا یہ تلاوت کا حق ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن حقیقتاً تلاوت کا حق یہ ہے کہ انسان جو پڑھتا ہے اسے سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایماندار ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں ومن یکفر بہ، جو آیات کو سن کے ان کا انکار کرتا ہے فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خسارے سے محفوظ رکھے، اور جو اللہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں یا اللہ کی کتاب سے ہم سنتے ہیں ہم انہیں سچ سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر